2.5 کروڑ بچہ پاکستان میں اسکولوں سے باہر ہے کہ پاکستانی جو گرلز ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اگلی جنریشن کی تربیت کرنی ہے, 50% آف دا گرلز نیور اٹینڈ اے اسکول. ہمارے گھروں میں جو بچے ہیں ہم انہیں مارتے ہیں اسکول جاؤ. آپ کے اسکول کے بچے جھگیوں میں اپنے ماں باپ سے مار کھاتے ہیں کہ اسکول کیوں جا رہے ہو؟ آئی اسٹل ریممبر کہ میں نے پہلا بچہ جو اس اسکول سے پروموٹ کیا وہ رازق ہی تھا, اور رازق کو میں نے پروموٹ کیا, عبدالرازق اس کا نام ہے, اور 1 سال کے بعد مجھے اس اسکول سے کال آئی. میرے لیے وہ جذبات اور وہ حیرت انگیز تھے کہ وہ جو بچہ جس کو میں نے 1 سال پہلے پروموٹ کیا تھا اس کو میں اپنے ہاتھ سے اعزازی شیلڈ دے رہا تھا اور وہ اپنے اسکول میں ٹاپ کر چکا تھا. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آصف جٹ. اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ اپنے پاکستانی ہونے پر فخر محسوس کریں گے. بہت سارے آپ نے اسکول دیکھے ہوں گے پاکستان کے اندر, پاکستان سے باہر ایلیٹ اسکول دیکھے ہوں گے, ٹاٹ والے اسکول دیکھے ہوں گے, چھپڑ پہ اسکول دیکھے ہوں گے, لیکن جو اسکول انہوں نے بنا دیا ہے وہ اسکول ہے جو اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ جس کی ضرورت ہے, جن بچوں کو سب سے زیادہ پڑھنے کی ضرورت ہے, یہ اسکول ان کے لیے ہے. یہ اسکول سڑک کے اوپر ہے, یہ اسکول ایک پارکنگ ایریا کے اندر ہے, یہ اسکول ایک کنٹینر میں ہے, یہ چلتا پھرتا اسکول ہے, اسے موبائل اسکول کہہ لیں آپ. اسے کیا کہیں گے کہ یہ ان بچوں کے لیے ہے جو کہ راتوں کو بلکہ دن سارا اپنی محنت مزدوری کرتے ہیں, کچرا اٹھاتے ہیں, کوڑا اٹھاتے ہیں, مسواکیں بیچتے ہیں, پھول بیچتے ہیں, کاروں کو ناک کرتے ہیں, ان کے شیشے صاف کرتے ہیں, اور یہ صاحب ان کو پڑھاتے ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے حضور والا کہ یہ بچے کیوں کر پڑھیں گے؟ جن کو چسکا ہے باہر گھومنے کا, وہ رنگ برنگی دنیا دیکھتے ہیں, اپنے پیسے کماتے ہیں, چیزیں خریدتے ہیں, وہ اسکول میں آ کے کیوں پڑھیں گے؟ تو ان کا طریقہ جب میں نے سنا ان کو پڑھانے کا تو مجھے فخر محسوس ہوا. پاکستانی ہیں جو کہ اتنے بڑے بڑے کام کر رہے ہیں اور ہم ان سے ان اویئر ہیں. آئیے انہی سے بات کرتے ہیں, یہ اسکول کیا بنا دیا ہے, موبائل اسکول کیا ہوتا ہے, کیسے بناتے ہیں, اس کے اندر یہ بچوں کو کیسے پڑھاتے ہیں, جرنی کا آغاز کہاں سے ہوا. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کیسے شروع کر دیا ہے نا, جس میں آپ پیسے لیتے ہیں ان سے ٹوٹل فری پڑھاتے ہیں, کتابیں بھی فری دیتے ہیں, سب کچھ فری, اور ان بچوں کو پڑھا رہے ہیں جنہیں سب سے زیادہ ضرورت ہے. دیکھیں, سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ تو ہے 2.5 کروڑ بچہ پاکستان میں اسکولوں سے باہر ہے. اور اس سے بھی بھیانک ایک اسٹیٹسٹک اگر شیئر کروں کہ پاکستانی جو گرلز ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اگلی جنریشن کی تربیت کرنی ہے, وہ تقریباً 5 سے جو 16 سال کے درمیان جو بچیاں ہیں وہ پاکستان میں 50% آف دا گرلز نیور اٹینڈ اے اسکول. تو یہ میرے خیال میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو یوتھ کو بھی سمجھنی چاہیے کہ اگر یہ بچے اسکول نہ جا پائے اور اگر یہ اسی معاشرے میں بھیک مانگتے رہے, گتا اٹھاتے رہے, سڑکوں کی خاک چھانتے رہے, تو وہ وقت دور نہیں ہے کہ یہی مل کے ایک معاشرہ بنے گا اور یہ بھکاری ہی آگے اس معاشرے کو لے کے جائے. میں نے ذاتی طور پہ بھی کوشش کی ہے انہیں پڑھانے کی, میں نے بھی انہیں اٹھا کے اسکولوں میں بھیجا, وہ نہیں جاتے. دیکھیں, یہ سب سے امپورٹنٹ نقطہ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں ایک پرابلم ہمارے سامنے ہے کہ 2.5 کروڑ بچہ اسکولوں سے باہر ہے. اب اس کا سلوشن کیا ہے؟ نمبر 1, ایوننگ اسکولز کا قیام. جب تک ہم شام کے ٹائم ان کے لیے کلاسز آرگنائز نہیں کریں گے یہ آپ کے پاس کبھی نہیں آئیں گے. دوسری بڑی غلطی جو ہم کرتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک بچے کو ہم ڈے 1 اٹھا کے اس کو اسکول میں داخل کروائیں گے اور وہ پڑھے گا. وہ کبھی نہیں پڑھے گا, کبھی اسکول نہیں جائے گا, اور وہ جو اس کا ڈر ہے وہ مزید بڑھ جائے گا, اور اس کے بعد وہ ساری زندگی کبھی اسکول نہیں جائے گا. تو سب سے امپورٹنٹ جو کام آپ نے کرنا ہے اس کے ساتھ ریلیشن شپ قائم کرنا ہے, پیار کا, محبت کا, ایک استاد اور شاگرد کا. جب آپ وہ بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے, میں بیٹ لگاتا ہوں اس چیز پہ کہ ہم لوگ جب اس پہ کام کرتے ہیں اور ایک بچہ جو ہمارے پاس, مجھے کائنڈلی, میں قطع کلامی معاف, اندر جو بچے بیٹھتے ہیں ان میں کیا فرق ہے, باہر جو بچے بیٹھتے ہیں, مجھے اس طرح سے سمجھائیں کہ کیسے آپ انسپائر کرتے ہیں ان کو کہ وہ خود آپ کو کہتا ہے کہ میں نے اندر بیٹھ کے پڑھنا ہے. جی, پہلا فیز ہے کہ اس کو میں نے کسی چوک چوراہے سے کچھ انسینٹیو دے کے, کچھ گفٹ دے کے, کچھ ٹافیاں دے کے اس کو میں نے اپنے اسکول کی ایک باؤنڈری میں جو کہ پارکنگ ایریا ہے, فٹ پاتھ ہے, وہاں تک لے آیا. یہ میری پہلی کامیابی ہے. اس کے بعد وہ بچہ پارکنگ ایریا میں ہی بیٹھتا ہے کیونکہ وہ یوز ٹو ہوتا ہے پارکنگ سے, اس کے لیے وہ ایک اپنے گھر جیسا ماحول ہوتا ہے, تو وہ وہاں پہ زیادہ کمفرٹیبل ہوتا ہے. میں اس تک چلا جاتا ہوں, میں اسی پارکنگ ایریا میں اس کے ساتھ کھیلتا ہوں, اس کو یہ ریسٹورنٹس میں لے کے جاتا ہوں, اس کے لیے شاپنگ کرتا ہوں, اور 1-2 مہینے کی محنت کے بعد وہ بچہ خود ہمارا دروازہ نوک کرتا ہے اور کہتا ہے جی اب میں پڑھنا چاہتا ہوں. دا ڈے وہ یہ کہتا ہے, کیونکہ وہ روز دیکھتا ہے کہ بچے اندر بھی جا رہے ہیں اور اس کا اندر تک ایکسیس نہیں ہے. یس,
تو یہ اس کی انسپائریشن بن جاتا ہے کہ میں نے اس اسکول کے کسی دن اندر بیٹھنا ہے. اس کے بعد اس کی اگلی انسپائریشن یہ بچے ہوتے ہیں جو کہ آلریڈی میں پروموٹ کر چکا ہوں, ان کو میں ایز اے ٹول یوز کرتا ہوں اس کے لیے. اور وہ بچہ ایک دن آتا ہے کہ 3-4 مہینے کی محنت کے بعد, جس میں اس کی کمیونیکیشن سکلز پہ کام کیا جاتا ہے, اس کے ویژول لینگویج پہ کام کیا جاتا ہے. ہم لوگ ادھر ننجا کلاسز آرگنائز کرتے ہیں, سیلف ڈیفینس کلاسز ہوتی ہیں, پینٹنگ کلاسز ہوتی ہیں ہمارے ادھر, ٹھیک ہے. ایون جو بچے سنگنگ میں آگے ہیں, ہم لوگ 1-2 ایسی کلاسز آرگنائز کرتے ہیں آن لائن کہ وہ جو بچے اس میں آگے جانا چاہتے ہیں وہ اس میں آگے جائیں. اس کے بعد جب وہ بچہ ادھر آ جاتا ہے, اس کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ ایک پورا لیڈ کلاس جیسے اسکول کا ماحول ہوتا ہے وہ اس کو پرووائڈ کیا جاتا ہے, جس میں پروجیکٹر ہے, اے سی ہے, آپ دیکھ رہے ہیں اسکول کے کشادہ جو ہے ماحول ہے اور بہترین قسم کا, جس کو آپ کمپیئر کر سکتے ہیں ایک لیڈ کلاس اسکول کے کلاس روم کے ساتھ. اس کو اسٹیشنری اور ہر چیز پرووائڈ کی جاتی ہے, بیگ پرووائڈ کیا جاتا ہے. اس کے بعد اس کی کہانی شروع ہوتی ہے اسکول کے لیے جنگ کی, اور وہ تیاری پکڑتا ہے. اس کی اگلی جو منزل ہوتی ہے وہ کسی اسکول میں ایک پڑاؤ ہوتا ہے. اور اچھا, میں نے سنا ہے مار کھا رہے ہیں یہ بچے ادھر آنے کے لیے. ہمارے گھروں میں جو بچے ہم انہیں مارتے ہیں اسکول جاؤ, آپ کے اسکول کے بچے جھگیوں میں اپنے ماں باپ سے مار کھاتے ہیں کہ اسکول کیوں جا رہے ہو؟ اچھا, حیران کن طور پہ اس کام کو شروع کرنے سے پہلے میرا کانسیپٹ بھی کچھ اس طرح تھا کہ یہ کام بہت مشکل ہے. بلکہ میں اس کی مشکل کا اندازہ بتاؤں کہ پہلے 2 سال میں صرف 4 بچوں کو کیپچر کر پایا. اس کے بعد محنت, لگن, کوشش اور یہ والا جو کلیہ ہے اس کو استعمال کرنے کے بعد میں نے وہ سکسیس سٹوری جو ہے وہ اچیو کی. تو جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بات بالکل ٹھیک ہے. یہاں پہ بہت زیادہ بچے ہیں جو کہ اپنے گھر سے اسکول میں آنے کی مار کھاتے ہیں اور اپنا بستہ جاتی دفعہ یہاں چھوڑ کے جاتے ہیں کہ کہیں ہمارے گھر میں یہ پتہ نہ چل جائے کہ یہ بچہ اب پڑھتا ہے اور یہ اسکول جانا چاہتا. نہیں تو ان کے پیرنٹس کو چائلڈ لیبر ایکٹ کے تحت ان کو بھی تھوڑی سی پوچھ گچھ ہو سکتی ہے. دیکھیں, یہ کام وزڈم کا ہے, ٹھیک ہے. اگر میں ڈے 1 سے ان کے ماں باپ کو بلانا شروع کر دوں, ان کے ماں باپ کو کوسنا شروع کر دوں اور ان کو کہوں جی میں پولیس کو یوز کروں گا. دیکھیں, جیسے ایک تبلیغ کا نظام ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی وزڈم کے بغیر نہیں چل سکتا. اگر آپ نے کسی بندے کو راہ راست پہ لانا ہے تو ڈے 1 سے اگر آپ اس کو شروع ہو جائیں کہ بھائی نماز نہیں پڑھتے, تم گانے سنتے ہو, تو وہ آپ کی بات نہیں سنے گا, ٹھیک ہے. آپ نے اس کے ساتھ ایک فرینڈشپ کا ماحول پیدا کرنا ہے. اس کے بعد آپ کو حیران کن طور پہ میں 350 بچہ اسکول بھیج چکا ہوں آج تک. آپ کو مزے کی بات بتانے لگا ہوں کہ ان میں سے ایک کے پیرنٹس کو مجھے راضی نہیں کرنا پڑا. ان سب کے پیرنٹس کو ان بچوں نے راضی کیا اپنے گھر جا کے. تو میں بچے کو اس لیول نہیں, آپ کنونس کرنے سے زیادہ انسپائر کرنے پہ. یس, میرا یہ بلیو ہے کہ آپ پہلے بچے کو انسپائر کریں اور اس کو اس لیول پہ لے جائیں کہ اس کا پیشن بن جائے ایجوکیشن, اور وہ خود ہی آئے اسکول میں. نہ کہنا پڑتا ہے جی آپ نے 5 بجے آنا ہے, ہم چھٹی کر سکتے ہیں سر, یہ بچے چھٹی نہیں کر سکتے. اچھا, میں دیکھ رہا ہوں بڑے نئے بیگ پڑے ہوئے ہیں, اسٹیشنری پڑی ہوئی ہے, اس کے پیچھے بھی ایک سٹوری ہے, وہ بھی شیئر کریں ہمارے ساتھ, بڑی مزے کی. سلیمان بھائی ہیں, پولیس سے ان کا تعلق ہے, اور وہ سٹوری یہ ہے کہ پہلے تو ہم ظاہر خود ہی اسٹیشنری چلا رہے تھے, تو میری ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تو وہ آلریڈی کافی زیادہ بچوں کو, غریب بچوں کو اسٹیشنری پرووائڈ کر رہے تھے. تو وہ میرے ساتھ ان کی کولیبریشن ہوا, اللہ نے وہ ملا دیا ہم لوگوں کو, اور ہم لوگوں نے اس سال جو ہے وہ بھمبر, آزاد کشمیر اور ان پنجاب سے ہم باہر نکل چکے ہیں اب, جہاں پہ سکولز میں ہم لوگ لسٹ بناتے ہیں ٹیچرز کے ساتھ مل کے. جو غریب بچے ہوتے ہیں ان میں یونیفارمز, ان میں پورے سال کی اسٹیشنری, 1 مہینے کی نہیں, پورے سال کی اسٹیشنری, بیگز, اس میں ہر چیز, کاپیز, ایون جو گتا ان کا پیپر کے لیے یوز ہوتا ہے وہ تک ان بچوں کے ہینڈ اوور کیا جاتا ہے. اچھا, مجھے یہ بتائیں, اگر میں چاہوں, میرے دیکھنے والے چاہیں, میرے دوست, فیملی کے ممبرس چاہیں کہ ہم بھی آپ کی اس کار خیر میں حصہ بن سکیں, اس طرح کا کنٹینر اسکول ہم بھی کہیں لگا سکیں, اور اس کو ظاہر ہے آپ ہی دیکھیں, تو کیا آپ ریڈی ہیں اور مزید اس طرح کی برانچز اوپن کرنے کے لیے؟ دیکھیں, برانچز سے زیادہ جو سمجھنے کی چیز ہے, یہ ایک سمبولک ایفرٹ ہے ٹو میک ادر ینگسٹرز ریئلائز کہ معاشرے میں کنٹریبیوٹ کرنا کتنا ضروری ہے, ٹھیک ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے, کیونکہ میسیج بھی میرا بڑا اسٹرانگ ہے, ایچ ون ٹیچ ون. تو جتنے بھی میرے آپ کے توسط سے جو لوگ سن رہے ہوں گے, اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ کسی کی زندگی بدلنا چاہتے ہیں, آل دے نیڈ از اے ول, ٹھیک ہے. ان کی صرف یہ, اگر ان میں جذبہ ہے کہ آپ کسی کی زندگی بدل سکتے ہیں تو وہ شروع کر دیں, اور شروع اسٹریٹ اسکول سے نہ کریں. میں ان کو بڑا آسان سا حل بتاتا ہوں کہ اپنی زندگی میں یہ عہد کر لیں کہ آپ نے ایک ایسے بچے کو پڑھانا ہے, وہ آپ اپنے گھر میں بھی پڑھا سکتے ہیں. اگر آپ کو گھر سے پرمیشن نہیں ہے باہر نکلنے کی, جو یوزلی خواتین کو یا لڑکیوں کو ہوتی ہے, تو آپ
اپنے گھر میں ہی ایک ایسی کلاس آرگنائز کر سکتے ہیں جہاں پہ آپ کے محلے کے یا آپ کی میڈ کے بچے یا آپ کے ڈرائیور کے بچے جو کہ معاشرے میں ایک اچھی تعلیم لینے سے قاصر ہیں، ان کو آپ شام کے ٹائم ان کا ہیلپنگ ہینڈ بن سکتے ہیں، اور وہ پھر جب آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کی وجہ سے ایکسل کر رہے ہیں، تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ ایڈکشن ہے، یہ نشہ ہے، ٹھیک ہے. اور پھر آپ اس میں اتنے انڈلج ہوتے جاتے ہیں کہ جب آپ فیل کرتے جاتے ہیں کہ یار یہ بندہ میرے پاس آیا تھا، یہ بچہ. آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ سٹوری میرے ذہن میں آ گئی ہے. آئی اسٹل ریممبر کہ میں نے پہلا بچہ جو اس اسکول سے پروموٹ کیا وہ رازق ہی تھا، اور رازق کو میں نے پروموٹ کیا، عبدالرازق اس کا نام ہے. اور 1 سال کے بعد مجھے اس اسکول سے کال آئی اور انہوں نے کہا جی ہمارا اینول ایونٹ ہے تو آپ نے ایز اے گیسٹ آف آنر آنا. میں وہاں پہنچا گیسٹ آف آنر، اور میرے لیے وہ جذبات اور وہ حیرت انگیز تھے کہ وہ جو بچہ جس کو میں نے 1 سال پہلے پروموٹ کیا تھا اس کو میں اپنے ہاتھ سے اعزازی شیلڈ دے رہا تھا، اور وہ اپنے اسکول میں ٹاپ کر چکا تھا. ارے واہ. تو رازق کے ملنے کے بعد جو اوپر بیٹھا رازق ہے اس نے آپ کا رزق بھی بدلا. ایگزیکٹلی. دیکھیں انسپائریشن جو ہے میرے تو یہ بچے ہیں، ٹھیک ہے، اور میں حقیقی طور پہ ان کو اپنا بچہ سمجھتا ہوں. اور جب تک پاکستان میں 2.5 کروڑ بچہ اسکولوں سے باہر ہے اور میرے اندر خون کا ایک قطرہ باقی ہے تو میں تو یہ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. میری تو زندگی کا مقصد ہے اور میں یہ جنگ لڑ رہا ہوں، ٹھیک ہے. اور اس میں جو میرا ساتھ دینا چاہتا ہے، جو بھی اپنے علاقے میں بیٹھ کے مجھے سن رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم بھی ان غریب بچوں کا سہارا بن سکتے ہیں، ان کو کنٹریبیوٹر بنا سکتے ہیں، یہ کل کو معاشرے میں ایک پازیٹیو امیج ہمارا لے کے آئیں اور پاکستان کے لیے یہ کنٹریبیوٹ کریں. اور آپ دیکھیں کہ وہ ایک بچہ نہیں ہے جس کو آپ پڑھا رہے ہیں، وہ اس کی اگلی نسل ہے. اور ایٹ لیسٹ آپ کی وجہ سے اگر آپ ایک چراغ روشن کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ ود ان ڈکے وہ کتنے چراغ روشن ہوتے جائیں گے. اور یہ ایک ایسا فیل ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوشل انجسٹس ہے. اگر آپ اپنا کانسٹیٹیوشن پڑھیں، آرٹیکل 25A آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، بالکل واشگاف الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ ہر پاکستانی بچہ یا بچی جس کی عمر 5 سے 16 سال کے درمیان ہے اس کے لیے اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ ان کے لیے جو ہے فری اور کوالٹی اور کمپلسری ایجوکیشن ہو. وہ آپ کو روڈ پہ نہیں نظر آنا چاہیے، وہ آپ کو مانگتا ہوا نظر نہیں آنا چاہیے، وہ اسکول میں نظر آنا چاہیے. تو وچ انفارچونیٹلی دا اسٹیٹ از فیلڈ. تو اس کے لیے ہمیں پھر باہر نکلنا ہے، ہمیں آواز اٹھانی ہے، ہمیں آواز بننا ہے، اور ہمیں ان کی جنگ جو ہے، ان کے رائٹس کی جنگ جو ہے وہ جیتنی. امید ہے جناب کہ منان بھائی جیسے ستارے جب اور پاکستان میں روشن ہو جائیں گے اور ان کی دلائی ہوئی امید سے جب ہم لوگ بھی وابستہ ہو جائیں گے تو پاکستان میں میرا خیال ہے کوئی بھی بچہ سڑکوں پہ بھیک نہیں مانگے گا، ہر بچہ اسکول جائے گا. اور جب یہ بچے اسکول جانا شروع کر دیں گے تو ایونچولی آہستہ آہستہ پاکستان کے اندر یہ بھیک مانگنے والا جو ٹرینڈ ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.